بأهلها اما بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگان دین نوجوانان اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں گزشتہ آئی تھی کہ محرم الحرام کے اندر آدمی کو یہ چاہیے کہ اپنے گھر میں کچھ وسعت کرے۔ اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت سال بھر اس کے رزق میں وسعت فرمائیں گے۔ یہ باتیں گزشتہ آئی تھی۔ آج 10 محرم الحرام کے اعتبار سے یہ بات سب سے پہلے ذہن میں رکھنا ہے کہ شہادت مصیبت ہے یا شہادت نعمت ہے۔ اگر شہادت مصیبت مانی جائے تو پھر سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کیوں مانگی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری دلی تمنا یہ ہے کہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ حدیث شریف میں صاف الفاظ ہے ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائے۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت دے، اور وہ شہادت تو اپنے شہر میں دے۔ اگر یہ مانا جائے کہ شہادت مصیبت ہے تو پھر یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا پھر کیوں کی گئی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہادت ایک نعمت ہے، اور جب شہادت نعمت ہے تو اس پر غم کیوں؟ اس پر خوش ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص شہادت ہو، چاہے ملک کے لیے مرنے والا ہو یا پھر اسلام کے لیے شہید ہونے والا ہو، اگر اس کی ہمت افزائی کی گئی، اگر اس کو سلامی پیش کی گئی، تو پھر مزید شہداء کے تیار ہونے کی امید ہے۔ لیکن اگر یہیں اس پر واویلا کیا جائے، اگر اس پر رویا جائے، تو پھر مزید شہید پیدا نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے جب کوئی شہید ہو تو فخر کرنا چاہیے، کیونکہ شہادت کی نعمت ایک نصیبہ ہے۔ شہادت کی نعمت ایک آدمی کو اس وقت ملتی ہے جب وہ اللہ کے پاس قبولیت کے لیے پہنچتا ہے۔ اسی لیے شہادت کو اس طرح مصیبت سمجھ کر اس پر غم کرنا یا ایسے موقع پر شادی بیاہ وغیرہ کا روکنا، یہ نامناسب باتیں ہیں۔ ایک چیز اور یہ ذہن میں رکھے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرنا چاہیے، اسی لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ حضرت حسین نواسے ہیں۔ جس مہینے کے اندر نانا کا انتقال ہوا، نانا اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اس وقت تو کوئی ہم کو شادی سے نہیں روکتا، حالانکہ اس سے زیادہ اور اس سے بڑا غم تو ربیع الاول کے مہینے کا ہے، لیکن اس سے تو کوئی نہیں روکا۔ یہ سب رافضیت کی بو آتی ہے ان چیزوں سے، اسی لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں اتنا ذہن میں رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے آس پاس 2 لوگ ہیں، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قبر کے پاس بھی 2 لوگ ہیں۔ آپ پوچھئے کہ کون ہیں؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بازو بھی ان کے بھائی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قسم کی مطابقت اور مشابہت رکھتے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے پاس سے، تو حضرت حسین کی رونے کی آواز آئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فوراً گھر میں داخل ہو گئے اور حضرت فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ، جب حسین روتا ہے تو محمد کا دل روتا ہے، اسی لیے کبھی حسین کو مت رلانا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے نواسوں سے محبت تھی۔
ایک واقعہ ہے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا کا جو ام المومنین ہیں۔ ایک مرتبہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آرام کے لیے کمرے میں تشریف لے گئے اور حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا باہر بیٹھی رہی تاکہ کوئی کمرے میں داخل نہ ہو، اسی لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے ہیں تاکہ آپ کچھ آرام کر سکیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ کمرہ کھلا ہوا ہے اور اندر سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ تو حضرت سلمہ اندر داخل ہوئی ہو کر کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، میں نے تو پہرا دیا، میں نے تو یہ چاہا کہ کوئی داخل نہ ہو، لیکن مجھ سے تھوڑی سی چوک ہو گئی تو یہ بچہ داخل ہو گیا۔ تو حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جواباً ارشاد فرمایا کہ تم نہیں جانتی ہو کہ جبرائیل آئے ہیں اور یہ دروازہ کھولا ہے اور اس بچے کو اندر داخل کیا ہے، اور جو مٹھی ہاتھ میں تھی وہ حضرت سلمہ کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ یہ وہ مٹھی ہے کہ یہ وہ مٹھی ہے جہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہونے والے ہیں، اور یہ مٹھی کو اٹھا کے رکھنا کہ جس وقت یہ مٹھی لال ہو جائے تو سمجھ جانا اس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو چکے ہیں۔ یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی زندگی میں اس کا اشارہ فرمایا تھا، اور اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں حضرات خلفاء کرام کی محبتیں ذرا ایک نظر دیکھتے چلیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا، غالباً گزشتہ بھی یہ واقعہ آیا تھا کہ پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے، تو لوگوں نے کہا یہ حسین ابن علی ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سچ سچ بتاؤ یہ کون ہے، تو دوبارہ یہی کہا گیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا بیٹا علی کا ہو سکتا ہے، لیکن یہ لڑکا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مشابہ ہے۔ یعنی آپ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بہت ساری مشابہت رکھتے تھے۔ اس کے واقعات سیرت کی کتب میں ہیں، آدمی کو چاہیے کہ مطالعہ کرے۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کوئی معاملہ آتا حضرات حسنین کا تو فوراً متفکر ہو جاتے۔ آپ نے جنگ بدر کے شہداء کے لیے، شریکین کے لیے جو وظیفہ مقرر کیا تھا، وہی وظیفہ 505,000 درہم حضرات حسنین کے لیے بھی مقرر فرمایا تھا۔ مال غنیمت آیا، حضرات حسنین کے لیے کوئی ان کے مناسب کوئی چادر نہ مل سکی تو حضرت عمر فاروق نے لوگوں کو یمن بھیجا اور بھیج کر وہاں سے چادریں منگوائی اور حضرات حسنین کو پہنوائی، اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا اب میرے دل کو تسلی ہوئی، اب مجھے خوشی ہوئی۔ یہ حضرات حسنین رضی اللہ عنہم کی فضیلتیں ہیں۔ شہادت کا واقعہ، کربلا کا وہ واقعہ، کون اس میں شریک تھے، وہ تمام تفصیلات انشاءاللہ آگے آئے گی، اور بہت ساری باتیں آنی چاہیے تھی لیکن یہ اذان بہت پریشان کر رہی ہے۔ اللہ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے کہ کوئی باتیں جو مناسب جو کہنی چاہیے تھی وہ نہیں آ پا رہی ہے۔ صرف اتنا آج ذہن میں رکھے کہ شہادت مصیبت نہیں ہے بلکہ شہادت نعمت ہے، اور کوئی شخص شہید ہوتا ہے تو ہم کو فخر کرنا چاہیے کہ یہ ہمارا شہید ہے۔ اگر اس طرح فخر کیا جائے تو ہمارے پاس سے شہید پیدا ہوں گے۔ جب شہید پیدا ہوں گے تو پھر شہید کی فضیلت صرف اتنی سنتے ہوئے بات ختم کرتا ہوں کہ جنت میں جب شہید کو لے جایا جائے گا تو اس سے اللہ رب العزت یہ پوچھیں گے کہ اے شہید تو کیا چاہتا ہے؟ تو شہید یہ نہیں کہے گا کہ مجھے جنت کے میوے چاہیے، یا پھر مجھے جنت کے باغات چاہیے، یا پھر مجھے جنت کی نہریں چاہیے، بلکہ شہید اس وقت یہ کہے گا کہ مجھے پھر دنیا میں بھیجا جائے اور مجھے شہید کیا جائے۔ جو شہادت میں جو لطف ہے وہ ساری زندگی میں وہ لطف حاصل نہیں ہو سکتا جو شہادت میں نے لطف حاصل کیا۔ یہ شہید کا عظیم مرتبہ ہے، اس مرتبے کو سمجھنا چاہیے، شہادت کو واقعی شہادت سمجھنا چاہیے، نصیبہ سمجھنا چاہیے، نعمت سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھا دے، اللہ رب العزت کہنے سننے لکھنے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد